دیکھیں رسول اللہ کے پاس دو صحابہ اکرام کی کہنا قبر انور تھی. وہ صحابہ اکرام میں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری 1300 سال پہلے یعنی امام الانبیاء کے گزرنے کے 1300 سال بعد یہ یعنی 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 1932 کا واقعہ ہے. اس کا فوٹیج رپورٹ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. 1932 میں ایک واقعہ ہوا. جو خلیفہ تھا اس وقت عراق کا, اس کے خواب میں صحابہ اکرام جو صحابہ جس کا نام لے لیا گیا تو حذیفہ حضرت جابر ایک مرتبہ آئے, انہوں نے نظر انداز کیا, دوسری دفعہ پھر آئے, نظر انداز کیا, تیسری دفعہ جب وہ دونوں خواب میں آئے تو انہوں نے علماء اکرام کو بلایا, مشورہ کیا کہ معاملہ کیا ہے. یہ دو صحابی رسول میں خواب میں آئے ہیں, کہا کہ ان کی جو قبریں ہیں وہ تجزیہ کے قریب ہے اور تجزیہ کا جو دنیا کا جو پانی ہے اس کا لیول بڑھ رہا ہے اور قبروں میں آ رہا. تو لہٰذا کیا کیا جائے, ان کی جو اجسام ہے اس کو منتقل کیا جائے. پورے علماء کی نگرانی میں 1932 میں گورنمنٹ آف عراق نے اسٹیپ لیا, سب کی نگرانی میں ریکارڈنگ بھی ہوئی. اور ان دو جب صحابہ اکرام کی قبروں کو کھودا گیا, سبحان اللہ, جن کی وفات پا کے 1300 سال گزر گئے تھے, جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تھا تو ان کے جسم تو دور کی بات, ان کے کفن کی سلامت سے, کفن کی سلامت سے ان کو ویسے ہی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ ادب لگائے کرنے کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. آج ان کی مزارات محفوظ ہے. عزیزان محترم یہی کہتے تھے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے. تو یہ شان صحابہ اکرام, یہ حیات انبیاء ہے, یہ حیات صحابہ شہداء ہے. عزیزان محترم, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجسام الانبیاء, کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ان کے جسموں کو نہ دیمک لگتی ہے, نہ کیڑ لگتا ہے, نہ چونٹی آتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے قبروں میں آرام فرماتے ہیں, اپنے قبروں میں آرام فرماتے ہیں. مطلب یہی بات کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال تک اپنے وصال کے بعد بھی کھڑے رہے. یہ حیات انبیاء علیہ السلام میں قبائل. اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. بے شک ملک سبا کے جو مساکن ہیں, مساکن مطلب رہنے والے, تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی. کیا نشانی ہے کہ ان کے لیے باغات, ملک سبا کے پاس کچھ قوم رہا کرتی تھی, اللہ کی نعمتوں کو ان کے اوپر فراوان. اب یہاں سے جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ناشکرے جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی گلے شکوے, رونا دھونا کرنا, یہ سب ٹکڑے سناتے کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تمام اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ناشکری جو کرتے, اب ان کا قصہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. یاد رکھو کہ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا رہا, جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اگر حالات صحیح بھی نہ ہو, آپ حالات کو چاہ بھی ہو, تب بھی تمہاری زبان پہ کوئی گلا شکوہ نہ ہو. کہیں الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر. جب میں کوڑی بھی نہ ہو پھر بھی کہے الحمدللہ علی کل حال, اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر. عزیزان نے مطلب بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی گلا شکوہ نہ شکری کر لینا الفاظ میں نہ رہتے. کیا کہیں اور لوگوں کو کون سمجھائے. عورتوں بھی اس میں ملوث ہے, مرد بھی اس سے ملوث ہے. مرد کہتا ہے کہ کام کرے, ہارڈ ٹائم رہیے, یہ وہ مسئلے کاروبار نہیں ہے, الگ الگ سب کچھ بنے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے دبڑے سناتا ہے. عورتیں کے لیے شکوے کرتے ہمارا ہی بچہ ملا, دوسروں کے بچے نہیں ملے, یہ وہ فلاں فلاں فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ تمام ناشکری کے رہ چکے ہیں. عزیزان محترم, جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا عذاب ہونا ہے. اللہ کا عذاب پہ آ دیتا ہے اس قوم کو. اللہ نے فرمایا اسی طرح ایک سبا, ملک سبا کے پاس وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے اللہ کی ناشکری. حالانکہ ان کے پاس باغات سب کچھ ہے. کلوا من رزق ربکم, اللہ نے فرمایا کہ
کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خود کھاؤ. واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ پیو اسراف مت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور وہاں پر جو تھے لوگ پاکیزہ لوگ تھے, اچھے خاصے لوگ تھے, تمام اللہ کی نعمتیں تھی اور رب تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم فأعرضوا انہوں نے نافرمانی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی. فأرسلنا عليهم سیل العرم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب کو بھیجا. سارے باغات بنجر ہو گئے. ایسا سیلاب آیا جو کچھ اناج غلہ جو کچھ کھیت وغیرہ کلیاں تھے ختم, سب تباہ ہو گئے. اب کچھ نہیں بچا تو کیا بچا؟ اللہ نے فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ تو ہم نے ان دو باغات کو جو ہے نا بدل دیا ہے. کس کا بدل دیا ہے؟ ایک کڑوے دار درخت اور کڑوے دار پھل کے درخت جس کو نا کڑوا پھل لگتا ہے اس سے اللہ نے بدل دیا ہے. وَأَثْلٍ اور ایک پھل ہوتا ہے جو عرب میں پایا جاتا ہے, وہ پھل کے درخت کو بدلنے لگے. وَشَيْءٍ مِّن صَدٍ قَرِيبٍ اور کچھ بیری کے درخت. حالانکہ بیری کا درخت جو بیری کا درخت جو ہوتا ہے نا, بیری کا درخت وہ تو کہیں بھی اگ جاتا ہے, وہ جنگلی درخت ہوتا ہے, اس کو اگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہر جگہ بنا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے جو بہترین کھیت خلیان تھے, ہرے بھرے باغات تھے, ہم نے ان کو جو ہے نا بدمزہ کڑوے درخت کے پھل اور جو ہے نا بیری کے درخت سے ہم نے ان کو بدل دیا ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا یہ ہم نے اس لیے دیا چونکہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جو کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے چھین لے گا. اللہ نے آپ کو صحت دی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرو. اس کا شکر ادا کیسا کرے؟ نماز دیکھنا ہے, فجر میں اٹھا, اللہ نے توفیق دی ہے تو تہجد میں اٹھا, اس صحت کا شکر ادا کرنا. جو مزہ جوانی میں ہے سبحان اللہ وہ مزہ آپ کو بڑھاپے میں نہیں ملے. جو مزہ جوانی میں حج اور عمرے کرنے کا ہے وہ بڑھاپے میں عمرے کرنے کا مزہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے جو لذت آپ کو جوانی کی عبادت میں ملتی ہے وہ مزہ آپ کو بڑھاپے کی نمازوں میں نہیں ملے گا. جب آپ کے اعضاء جواب دے دیں گے, جوڑے جواب دے دیں گے, ہڈیاں جواب دے دیں گے, طہارت جواب دے دیں گی, کمزوری تم میں خالی ہو جائے گی. اب تم آئے اللہ کا کرنے اب تمہیں مصروفیت ہے ہی نہیں, فارغ ہو کر آئے ہو. بھائی اللہ کی عبادت تو وہی ہے جو اپنی مصروفیت کو چھوڑے. اتنا بزی دنیا میں ہو گئے, نماز ہو رہی ہے, کسٹمر میں بزی ہو, دکانیں کھلی پڑی ہے, بس دنیا میں ہو گئے تو مزہ تو اس وقت ہے کہ سب چھوڑا